السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو فرما دیجیے، ان کو بتا دیجیے، میرا یہ اہم پیغام ان تک پہنچا دیجیے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کر کے ظلم کیا، نافرمانی کر کے ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ اللہ تو وہ اللہ ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اگر کوئی سچے دل سے اللہ کے پاس آ جائے تو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی غفور اور وہ ہے ہی نہیں معاف کرنے والا، نہیں کرنے والا. رمضان مبارک کا یہ مقدس و مطہر مہینہ بڑی تیزی کے نال گزرتا جا رہا ہے. آج دوسرے عشرے اسی پہنچ چکے ہیں. اللہ کا فرمان بالکل سچ ہے کہ ایام معدودات کہ مومنوں نے گنتی دے چند دن نے تو تر پتہ نہیں لگنا تو ضرور جانا آج کیا ہو جائے پتہ ہی نہیں چلے. اس کی قدر کر لو، اس کی فکر کر لو. اور مایوسی تو ویسے ہی کفر ہے، تو مومن کدی زندگی سے مایوس اللہ دی رحمت تو ہوتا ہی نہیں. یہ جڑی آیت میں پڑھی ہے نا، جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا نزول ہوا ہے، مسلم امام محمد سے حدیث ہے، آپ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے کو اتنی خوشی عطا فرمائی کہ اگر ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان ساری کائنات دی بادشاہ میں مدد دیتی جاندی، اتنی خوشی نہ ہوتی جنی خوشی اللہ نے ایک آیت میرے تے نازل کر کے میں نصیب فرما دیتی ہے. اور اس آیت پر اللہ رب العزت نے پوری کائنات کو دعوت دی.
مسلمانوں تے دعوت فکر ہے ہی ہے، غیر مسلمانوں عیسائیوں یہودیوں اللہ نے دعوت دیتی کہ سچے دل نال آؤ تو میرے بن جاؤ تو میں تھوڑا بن جاؤں گا۔ کتنا بدبخت انسان ہے وہ کہ جن کی زندگی جو رمضان آئے تو وہ ایویں گزر جائے تھے کوئی طبیعت تے کوئی فرق نہ پڑے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ مسجد آئے، میرے اور بڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے آئے۔ آپ سرکار نے حکم جاری فرمایا، او حضور المنبر، ممبر لے کے آؤ۔ صحابہ نے ممبر حاضر کر دیتا۔ آپ سرکار نے نبوت پر ایک قدم ممبر تے پہلی سیڑھی تے رکھے تو سونے نبی نے فرمایا آمین۔ اس طریقے نہ دوسری سیڑھی تے قدم رکھے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ آپ جناب نے تیسری سیڑھی تے قدم رکھے آپ پھر فرمایا آمین۔ نبی پاک کے صحابہ تعجب کرتے ہیں کہ پہلے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بھی آیا کرتے سن، ممبر تے جلوہ افروز ہویا کرتے سن، لیکن کدی آپ نے اس کو پہلے اس طریقے آمین تین دفعہ نہیں کیا۔ آپ کو پوچھا گیا کہ سرکار کی وجہ کہ تسی نبوت والے قدمانوں ممبر تے رکھیا، زبانی نبوت نہ تسی آمین فرما دیتے ہیں، وجہ کی ہے؟ توجہ کرنا، مسلم مسجد دے اندر نماز پڑھنے والے ہو، نبی پاک دے دیوانے ہو، پروانے ہو، ذرا غور کرنا۔ آپ کو پوچھا گیا، آپ سرکار نے فرمایا کہ او میرے صحابہ، او میری امت دے لوگوں، اصل میں جو بات ہے کہ آج میرے کو فرشتیاں دا سردار جبریل آئے تو انہوں نے دعا کی تھی، میں آمین کہہ دی تھی۔ تسی اندازہ کرو، ایک عام بندہ بھی کسی بارے بد دعا کر دے نا تو بندہ ڈرتا ہے، چنگا بلا بندہ بھی ہر جگہ کہتے یار معاف کر دیتا ہے، مہربانی بد دعا نہ کری۔ تو جن کے بارے فرشتے دا سردار جبریل بد دعا کر رہے ہوئے تے نبی پاک امام الانبیاء آمین کہہ کے جو مر نہ رہے ہو، اس بندے کی بدبختی کتنی ہوئی۔ آپ سرکار نے فرمایا ہونے میرے کو فرشتے دا سردار جبریل آئے، انہیں تین بد دعاؤں کیتیاں نے، میں تین دفعہ آمین کہہ دیتے ہیں۔ پہلے نمبر تے فرمایا وہ بڑا ہی بد نصیب بندہ ہے، وہ بڑا ہی بد نصیب بندہ ہے، وہ اللہ دی رحمت تو دور ہو جائے۔ جس بندے کی زندگی دے اندر رمضان مبارک دا عظمت والا مہینہ آ جائے تو اس مہینے تو فائدہ نہ اٹھائے، اس مہینے دے اندر رات کو تراویاں پڑھ کے، دن دے وقت روزہ رکھ کے، صدقات و خیرات کر کے، اپنے اخلاق اندر تبدیلی کر کے، قرآن پاک کی تلاوت کر کے، نیکیاں دے موسم بہار اندر اپنے آپ اللہ کو بخشوان دے، وہ بندہ اللہ کی رحمت تو دور کیتا جائے۔ آپ سرکار کے اندر میں آمین کہہ دیتے۔ دوسرا بد نصیب بندہ ہے جن کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا نام لیا جاتا ہے تو یہ بندہ محبت نال پیار نال اخلاص نال درود پاک نہیں پڑھتا، وہ بھی بندہ اللہ کی رحمت تو دور کیتا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین کہہ دیتا ہے۔ اور تیسرا بد نصیب بندہ ہے کہ جس بندے کی زندگی دے اندر یہ دونوں والدین یعنی کہ ماں بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے تو انہاں دی خدمت نہیں کرتا، یا انہاں دونوں دے وچوں ایک موجود ہے تو انہاں دی خدمت نہیں کرتا، سعادت سمجھ کے ثواب سمجھ کے اپنے والدین کو دعاواں نہیں لینا اور ماں باپ کی خدمت کر کے رب کو جنت حاصل نہیں کر لینا، وہ بھی بندہ اللہ کی رحمت تو دور کیتا جائے۔ دعا کرو اللہ دیکھو جب بدبختاں تو سانو شامل نہ فرمائے۔ پھر آمین کہہ دو ذرا، صبح کا ٹائم ہے، فرشتے دا نزول ہے۔ اللہ مینوں میرے دوستاں میرا بھائیاں چھوٹے بڑے مرداں عورتاں اس مہینے دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما، اور یہ عظمت والا مہینہ اس مہینے دے اندر اپنے آپ
پڑھیا کر تو کی کچھ کیتا ہے اللہ نال کی معاملات کیتے نے نافرمانی کیتی ہے یا فرما برداری کیتی اللہ رب العزت دی ذات ہے وہ ذات ہے اسیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا اللہ تو کیسا عظیم ہے اللہ تیری عظمت کتنی ہے کہ انسان گناہ کر کے جہنم میں جا رہے ہیں تو تم بہانے نہ تجھ بندے معاف کرتے پروگرام بنا رہے ہو اللہ اکبر اللہ اسیان سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا مگر پھر بھی تو نے دل آسودہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو کی جہنم کی بہت تدبیر مگر مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا اور رب تے چاہتا ہے اے میرے بندے تو میرے کو آ جا عام تیرے دے اندر آویں میں تے پھر بھی محبت کرنا یہ تے رمضان دا وہ مہینے عصمت والا مہینے اللہ دی رحمت ٹھاٹھا مار دی اللہ دی رحمت جوش مار رہی آسمانہ دے دروازے بھی کھلے جنت دے دروازے بھی کھلے جہنم دے دروازے بند بڑے بڑے شیاطین زنجیران اللہ نے جکڑ دیتے نے اور کملیاں کتنی بد نصیبی تو ہوں میں اللہ کو آ کے معافی نہیں منگتا اللہ فرماتے نے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اللہ فرماتے نے میرے بندے مومن بندے تھے کونے جن خاص کر ساری دے وقت جنہوں اللہ تھلے والے آسمان تے اپنے بندے انہوں نوازن واسطے معاف کرنے واسطے آ جاندے میں اس وقت جڑے بندے اللہ دے کولوں معافیاں مانگدے نے اللہ دے خاص بندے اے ہن تسی قرآن پاک سنے نماز دے اندر تے قاری صاحب نے دوسری رکعت چ پڑھے سی نا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ایسا دا ٹائم وہ ٹائم ہے میں نہیں کہتا اللہ دا قرآن اعلان کر دے ان قرآن الفجر کان مشہودا او دنیا دے اندر رہنے والے اجرا فجر دا ٹائم ہے اتنا عظمت والا ٹائم ہے اللہ فرماتے ہیں جب فجر دے ٹائم قرآن پڑھے جاندے میرے فرشتے بھی قرآن سننے واسطے آتے اتنے روزے دا مہینہ نا عظمت والا مہینے رب کو معافیاں مانگیا کر خاص کر ساری دے ٹائم روزہ رکھن دے ٹائم چلو ہو نہیں تے کم از کم اینا پڑھ لیا کر استغفر اللہ پڑھو نا سر استغفر اللہ ایک طرف مشکل ہے تو بچہ پڑھ سکتا ہے جوان پڑھ سکتا ہے عورتیں پڑھ سکتی ہیں ماما بہن ساری پکان لگیاں چولہے تے کھڑے ہون لگیاں نالی روٹیاں پکان میں نے کہا استغفر اللہ اللہ تو سب معاف کر دے اللہ تو سب معاف کر دے کیونکہ اللہ فرماتے ہیں استغفار تے میں ہر وقت سننا لیکن ساری دے وقت جرا استغفار ہے وہ تے اللہ خاص طور تے سن دے نے ساری دے ٹائم نالے روزہ رکھو نالے ساریاں تو قبل اول آخر جدوں اللہ توفیق دے وے کم از کم اینے لفظ تے پڑھیا کر استغفر اللہ اللہ تو میری زندگی دے گناہ معاف کر دے اللہ میں پاپی گناہگار تو میں معاف کر دے اللہ چاہتا ہے جدوں رب دا بندہ فرشتے رب کو معافیاں مانگ دے اللہ عرش تے ہوندے تے راضی ہو جاندے
سارے دلوں کو وہ اللہ سے معاف کر دے۔ اے کلمات استغفار، ایک ہے نا استغفر اللہ، یہ سارے لوگ آتے ہیں، ایک اور بھی لفظ ہے۔ آپ سرکار نے فرمایا جڑا بندہ یہ لفظ پڑھ دے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جڑا بندہ یہ کلمات پڑھ دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اتنا بڑا بھی گناہ کر دے، میدان جنگ اندر جہاد اندر مسلمانوں کی جماعت کو چھڑ کے نس جاتا ہے، دوڑ جاتا ہے، کنڈ کر دیتا ہے، اتنا بڑا گناہ ایک کلمات پڑھنا اللہ کی رحمت نال کو بھی معاف کر دے۔ اور تیسرا کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، توجہ کرنا گل مکان لگا، میں 2-4 منٹ کے اندر گل مک جائے گی انشاءاللہ، 2-4-5 منٹ کے اندر انشاءاللہ العزیز 2-4 منٹ کے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن گل مک گئی۔ توجہ کرنا ذرا، تیسرا کلمہ صحابی فرماتے ہیں اسی یہ چیک کر دے، ابصر کر دے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک کوئی مجلس ہے، ایسے میں وہاں بیٹھے ہیں 2-4 منٹ 10 منٹ کی مجلس ہے، ایک مجلس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لفظ میں پڑھ لگا نا، آپ سرکار ایک باری نہیں، 2 باری نہیں، 10 باری نہیں، 20 باری نہیں، 30 40 50 60 70 بار نہیں، اللہ دے پاک پیغمبر ایک کو مجلس اندر 100 مرتبہ یہ لفظ پڑھ دے، کم از کم کتنی مرتبہ 100 مرتبہ۔ اس میں جانتا ہے رب اغفر لی وتب علی، نانا پڑھ نا، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اے لفظ نبی پاک ایک مجلس سے 100 پڑھ لیتے، تو اسی تے ایڈے موبائل سے قریب ہو گئے ہیں کہ موبائل تو جانا نہیں چھوڑ دی، گھر بیٹھے ہیں سارے دے وقت دفتاری دے وقت تراویح دے ٹائم ٹچ موبائل تے، ماں بیٹھی ہے، پیو بیٹھے ہیں، بیٹے بیٹھے نے، بھرا بیٹھے نے، جس کو پتہ نہیں کتنے بیٹھا ہے، اینے بھی مصروفیت چنگی نہیں۔ اور اس موبائل میں بھی رب نے تانوں کے موقع دیتا ہے، تو گوگل تے جا کے لکھو نا قرآن کریم تے قرآن بھی نکل آتا ہے، کچھ چنگی چیزیں بھی پڑھا کرو، استغفار بھی کرا کرو۔ اور اماں جان میری اور تھوڑی روحانی ماں اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے آخری ایام اندر میں دیکھئے میرے سر دے تاج نبیوں دے امام میرے اور تھوڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور تے یہ دعا پڑھیا کر دے سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ واتوب الیہ۔ انہیں لفظ یہ میں 4-5 کلمات بتایا تھا، ایک وہ کلمہ جنہوں سارے کلمات میں میرے نبی نے سکا رکھے، جنہوں کہتے ہیں سید الاستغفار۔ آپ سرکار فرماتے ہیں بخاری دی حدیث ہے میری امت جڑا بھی بندہ مرد ہوئے یا عورت جڑا صبح پھل ہوئے شام تو پہلے فوت ہو گیا سیدھا جنت وچ، تے جڑا بندہ رات کو پڑھ دے صبح تو پہلے فوت ہو گیا، جنہیں صبح پڑھیا شام تو پہلے فوت ہو گیا، اس دا اللہ دی جنت وچ جائے گا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے توبہ کی 4 شرطیں دسی ہیں، توجہ کرنا ذرا دھیان نال، ایویں زبان تو کہہ دیا توبہ 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 100 بار توبہ، اے نہیں 4 شرطیں نے۔ سب تو پہلے نمبر تے ترک گناہ، ترک جڑی غلطی کر رہے وہ چھڑ دو۔ دوسرے نمبر تے ندامت، اللہ کو کہنا اللہ میں بڑا پریشان ہوں، میں بڑا نادم ہوں، میں کی کر بیٹھا، اکھاں تو دتیاں، ہاتھ تو دیتے، دماغ تو دیتا، بیٹے تو عطا کیتے، مکان تو عطا کیتے، ساریاں نعمتاں تو دتیاں نے، میں پھر بھی تیری نافرمانی کر رہا ہوں، ندامت۔ اور تیسرے نمبر تے عزم بالجزم،
آئندہ گناہ نہ کرن دا عزم کرنا. اور چوتھی شرط ہے جنہوں سے پڑھائی چھڑے فرمایا اگر بندے نے زیادتی کیتی ہے تو ان دے کو بھی معافی منگو. انہوں سے بولے گے کوئی پڑھانا کوئی پہننا کوئی دوست نہ کوئی چیز کی تھی قرض ماریا کوئی پیسے مارے کوئی حق ماریا کوئی گال کٹی انہوں بھی ان دے کو بھی جا کے معافی منگو. یاد رکھنا جب بندے تے ظلم کیتا جنہوں نے معاف نہ کیتا تو رب بھی معاف نہیں کرتا. اپنا معاملہ لوگوں نے صحیح رکھو. اور میں علاوہ جی بصیرت بات کہنے لگا کوئی بندہ روزے رکھی جائے تراویحاں پڑھی جائے 10 قرآن بھی ختم کر لے جس بندے کا دل صاف نہیں توجہ ہے جس بندے کے دل اندر قدورت ہے عداوت ہے خام خواہ کی دشمنی ہے حسد ہے بغض ہے وہ سارا کچھ بھی کر لے روزے دے مہینے چ پہلے انہوں معاف نہیں کرنا. اس واسطے یہ تطہیر قلب کا مہینہ ہے. اگر کوئی بندہ پڑھنا اجلیس کرتا ہے تو اللہ سے سن دو آپ کا دل صاف رکھو. بہت طرح دل صاف ہوئے گا نا بیماریاں بھی نہیں آن گیا ہارٹ اٹیک نہیں ہوئے گا بندہ سوکھا رہے گا تو رب بھی راضی ہو جائے گا. اللہ اکبر. اللہ وظیفہ ایک دسن لگا تعلق ہے تیر بہادر کوئی بندہ کاروبار کرتا ہے کاروبار نہیں چلتا کسی بندے دی بیٹے بیٹیاں دی شادی نہیں ہوندی اگر شادی ہو گئی ہے اولاد نہیں ہوندی یا کوئی بھی مسئلہ ہے جتنی بھی پریشانی ہے پوری دنیا دے اندر کسی بندے کو کسی قسم کی کوئی پریشانی یہ وظیفہ 5 چیزاں دے مشتمل پڑھ لو اللہ دے فضل اور اللہ رحمتہ فرما دے گا. یہ وظیفہ میں تمہیں سیٹ بھی کر دے گا. خلیل صاحب کو بھیج دیں تمہیں دے دیں گے باقاعدہ لکھیا بھی گیا سبرا زیرہ دے نال یہ تقریر بھی ریکارڈ ہوگی بھی مل جائے گی تمہیں کوئی پڑھنا لیتے بولو نا. اللہ اکبر. اللہ پہلے نمبر تے سبحان اللہ و بحمدی پڑھو ذرا سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار. یہ وظیفہ دن یا رات کے اندر کم از کم 1 بار ضرور پڑھنا ہے. اگر اللہ توفیق دے وے ہر نماز کے بعد پڑھ لو اللہ توفیق دے وے جتنی بار مرضی پڑھ لو لیکن کم از کم 5 نمازاں دی پابندی دے نال دن اور رات کے اندر 1 بار یہ وظیفہ ضرور کرو. صرف تسی نہیں گھر دے افراد بھی کرن بیوی بھی پڑھے بیٹیاں بھی پڑھن بیٹے بھی پڑھن. آسان وظیفہ ہے. اللہ دے فضل و کرم نال ہر مشکل اللہ آسان کر دے گا. ہر مشکل پہلے نمبر تے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ. دوسرے نمبر تے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. یہ مختصر درود ہے جامع ترمذی جی کے لفظ موجود ہے. صرف ہے بڑا درود پڑھنا چاہو کبھی مرضی لیکن کم از کم ہے نا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 100 مرتبہ. تیسرے نمبر تے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ. چوتھے نمبر تے آج کا استغفار استغفر اللہ واتوب الیہ 100 مرتبہ. اور 5ویں آخری نمبر تے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ 5 چیزاں نے وظیفہ ایک چیز ایٹم بم ایک جب بیماری زیادہ ہوئے نا تو حکیم تو ڈاکٹر پھر نسخہ مرکب بنا دینا وہ تو کئی چیزیں پا دیں بیماری جتنی زیادہ ہے نسخہ اتنا ٹائٹ ہونا چاہیے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہنا یہ 5 چیزاں ایک چیز قرآن حدیث تو ثابت ہے. لاہور تو وہ وظیفہ ہے جو میرے نبی نے فرمایا جنت خزانے رچے خزانہ ہے. یہ 5 چیزاں پڑھو مرد پڑھن عورتیں پڑھن بچے پڑھن انشاءاللہ العزیز ایویں ویندے اللہ سارے کام آسان کر دیں گے ساری مشکل آسان کر دیں گے. اللہ نے کیا کر اے میرے اللہ تو اتنا عظیم ہے اللہ میں تیرے کو معافیاں مانگنا اللہ تو میری زندگی کے معاملات سارے ہی درست فرما دے. اللہ اکبر. اللہ اب اللہ کو دعا کریے اللہ میرے توڑے تک اپنا فضل و کرم فرمائے اور معافی منگتی اللہ توفیق عطا فرمائے. جب معافی منگا کے سچے دل نال اللہ ساری دنیا بدل دے گا انشاءاللہ. بیمار واسطے پریشان لوگوں واسطے فوج پروار واسطے دعا کرو اللہ سب دیہات رحم فرمائے. یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم
سلطانك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه اے میرے اللہ دنیا دے دکھ دور فرما پریشان لوگوں دی پریشانیاں دور فرما تنگ دست لوگوں دی تنگ دستیاں دور فرما اللہ تو سب مشکل اپنی رحمت نال آسان فرما اے میرے اللہ سارے ملک پاکستان دی خیر فرما یا اللہ ملک پاکستان دی خیر فرما عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما یا اللہ جتنے بیمار نے اللہ سب کو شفا عطا فرما اللہ تیرے غریب تنگ دست مشکلوں دے اندر نے روٹی تو تنگ نے اللہ ہمارے واسطے رزق حلال کا انتظام فرما یا اللہ جتنے بھی بے روزگار نے اللہ سب کو حلال کا روزگار عطا فرما اللہ اے عظمت والا مہینہ بڑی تیزی نال گزرتے جا رہے ہیں اللہ جس طرح میں گزرن کا گزارن کا حق بندے اللہ سنوں میں توفیق عطا فرما اس مہینے دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جنہیں کوئی اولاد نہیں نیک صالح اولاد عطا فرما یا اللہ جنہیں کوئی بچے موجود ہیں اکھاں دی ٹھنڈک بنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا اللہ سارے بچیاں نوں نیک بنا دے اللہ سارے بچیاں نوں قرآن دا حافظ بنا دے اللہ سارے بچیاں نوں باعمل عالم دین بناؤ سارے جان تو بعد صدقے جاریہ بناؤ یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے سب کو معاف فرما اے میرے اللہ میرے والدین میں معاف فرما جنہیں والدین فوت ہو گئے اللہ میرے والدین میں معاف فرما دے اللہ دیا قبر نور منور فرما اللہ سنساریاں موت دی تیاری دی توفیق عطا فرما یا اللہ جب تک زندہ رکھنا عزت نال وقار نال توحید تے قائم رکھنا جدوں میں موت آئے کلمہ نصیب فرمانا خاتمہ بالخیر فرمانا اللہ مشکل آسان کرنے والا تو ہے اللہ سب کے مشکل آسان فرما دے اللہ سب کے مشکل آسان فرما دے اے میرے اللہ جنہوں تو آسان کر دے میں کوئی مشکل نہیں کر سکتا جنہوں تو مشکل بنا دے میں کوئی آسان نہیں کر سکتا اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا اے میرے اللہ سب مشکل آسان فرما رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین یا اللہ جو کچھ منگے وہ بھی عطا فرما دے تے جو نہیں منگ سکے اللہ میریاں اے دوستاں بزرگاں بھائیاں دیاں اللہ جو نیک دعاں آرزوئاں نے اللہ میرے منگیاں منظور